جزاکم اللہ خیر۔ میں اسی مسئلے کو تھوڑی سی اور وضاحت کے لیے شیخ حسین کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ ایک تصور ہے کچھ لوگوں کے اندر، یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ یہ جو تعایش کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، کہ ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلو، ساتھ چلو، یہ ساری باتیں اس وقت ہیں، اسلام نے ہمیں اس کا حکم اس وقت دیا ہے جب ہم مکی دور جیسے حالات میں رہیں، جب ہم خود کمزور رہیں تو ہم تعایش کی بات کریں، لیکن وہیں جب ہم حکمران ہو، ہماری سلطنت و حکومت ہو، تو پھر تو اسلام کے غلبے کی بات کریں گے، باقی سب کو ہم لے کر چلنے کی بات نہیں کریں گے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ حالت استضعاف، کمزوری کی حالت میں تعایش ہے، غلبے کی حالت میں جو ہے قوت اور استبداد کا معاملہ۔ یہ جو ہے ایک ذہن ہے لوگوں کے اندر، تو کیا یہ خیال جو ہے صحیح ہے، یا اس سلسلے میں آپ کچھ تعلیق چڑھائیں تو اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے۔ جزاک اللہ خیراً۔ لوگوں کے ذہنوں میں جو تصور پایا جاتا ہے کہ مکی دور یا مکی دور جیسا ماحول ہو تو تعایش کی بات کی جائے گی، مدنی دور یا مدنی دور جیسا کہیں اور ماحول ہو تو وہاں پر تغلب کی بات کی جائے گی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اگر ہم سنت و سیرت کا مطالعہ کریں تو کئی حالتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جہاں اسلام سخت موقف اختیار کر سکتا تھا، لیکن انسانیت اور رواداری کی سب سے عمدہ مثال اسلام نے قائم کی۔ میں کچھ حالات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میدان جنگ کو لے لیجئے، جنگ میں جنگجوؤں پر، ان کے سروں پر خون سوار رہتا ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے، جو اپنا ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امن ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امن ہے۔ دوسری حالت فتح نصیب ہونے کے بعد، مستدرک حاکم میں صحیح درجے کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے حوالے سے کہا اذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خیرا۔ دوران جنگ بھی مراعات کی گئی، رعایت کی گئی، رواداری کا خیال رکھا گیا، اور فتح کرنے کے باوجود بھی ہدایات دی گئی کہ حسن سلوک کیا جائے۔ غضب کی ایک حالت، ذوالخویسرہ کا واقعہ آپ تمام جانتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے اللہ کے نبی آپ مجھے موقع دے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر قلم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مکی دور کا آپ مطالعہ کریں، کتنی ایسی مثالیں ہیں۔ اسماء رضی اللہ عنہا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ مدنی دور میں جو غیر مسلمین، مسلمانوں کے لیے بے ضرر ہیں، ان کے ساتھ ہر ناحیے سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور ابھی ہم نے ایک روایت سنی کہ اگر کوئی کسی معاہد یا معاہد یا ذمی کا قتل کرے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور دیگر روایات میں ظلم کرے یا طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دفاع کریں گے۔ ایک بات میں بتاتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا کہ جہاں غلبہ ہوگا وہاں پر بھی قبول اسلام کے لیے آمادہ نہیں کیا جائے گا۔ مکمل قابو میں پانے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء۔ یہ تمام حقائق کے پیش نظر یہ کہنا کہ مکی دور میں تعایش کی بات، مدنی دور میں تغلب کی بات، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔